آپ نے وہ مشہور فوجی محاورہ تو سنا ہوگا کہ کمانڈنگ آفیسر یعنی سی او یونٹ کا باپ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ 2IC کہ جو کمانڈنگ آفیسر کا نائب ہوتا ہے وہ یونٹ کی ماں ہوتی ہے۔ تو فوجی یونٹ بھی ایک گھر کی طرح ہوتی ہے کہ جس میں کمانڈنگ آفیسر اور 2IC نے پورے گھر کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ میرے پسندیدہ ترین فلسفی سینیکا کا یہ قول ہے کہ اگرچہ آپ اپنا حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل فادر تو بدل نہیں سکتے، لیکن اگر آپ چاہیں تو قدرت نے آپ کو یہ موقع ضرور دیا ہے کہ آپ مطالعہ کر کے، پڑھ کر، جان کر اپنے ایسے والد کو تلاش کریں کہ جس کی زندگی کے اصول اور جس کی زندگی کا طرز عمل آپ کے لیے مشعل راہ ہو۔ تو آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اگر آپ حقیقت میں ایک ہیرو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آج آپ کو فوجی من موجی میں ایک ہیرو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے وہ سچا ہیرو کہ جس کو کسی اصول کی، کسی رہنمائی کی، کسی آئین کی، کسی قانون کی، کسی ہدایت کی، کسی انسٹرکشن کی، کسی آرڈر کی، کسی حکم کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک باپ ہے کہ جو اپنے بیٹے سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کیسے کسی کالج یا یونیورسٹی، میرا خیال میں مجھے فضائیہ کا بورڈ نظر آیا ہے کہ شاید یہ فضائیہ کا ٹیسٹ دینے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ ابھی میری نظر پڑی ہے تو گیٹ کے اوپر فضائیہ کا نشان بنا ہوا ہے، اور ساتھ وہاں پہ شاید کوئی فوجی بھی کھڑا ہوا ہے جو ایئر فورس سے تعلق رکھتا ہے، تو شاید یہ کسی فضائیہ کے کالج یا فضائیہ کی انٹرویو سے۔ تو دیکھیں کہ یہ باپ کیسے اپنے بیٹے کا بال سیٹ کرتا ہے، اس کی قمیض کی ایک شکن کو دور کرتا ہے، اس کو اپنے رومال سے اس کا منہ صاف کرتا ہے، اور پھر جب اس کا بیٹا جا رہا ہوتا ہے تو اس سے رہا نہیں جاتا اور اس کے پیچھے دوڑتا ہے، اور آخر وقت تک جہاں تک ممکن ہو وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ وہ عظیم ماں باپ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو اس طرح پالتے ہیں کہ جیسے آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ ہیروز ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی وطن میں آپ کی فوج جو ہے وہ اس قدر بہادر ہے کہ آپ کے دشمنوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس فوج کو، اس کا morale یا اس کا جذبہ ایمانی یا اس کی یہ جو صلاحیت ہے اس ملک پہ قربان ہونے کی، اس پہ اپنی جان نچھاور کرنے کی، کہ اس کو وہ کیسے توڑے۔ تو میں بڑی یہ ویڈیو جو ہے نا وہ میرے دل پہ جا کے لگی، اور میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچہ کتنی خوبصورتی سے کیسے تابع دار بچہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ماں نے، والد نے ہر روز ہر سیکنڈ ایک اچھے طریقے سے تربیت کی ہے، اس کو جوان کیا ہے، اور ان کے جگر کا وہ ٹکڑا ہے۔ تو اسی لیے جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں نا کہ وہ جو بریگیڈیئر صاحب کا بیٹا شہید ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا، 30 اگست کو اس کی بارات تھی، تو پھر ان ہیروز کو سلام کرنا بنتا ہے کہ یہ وہ ہیروز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ملک قائم دائم ہے۔ اور میں نے آپ کو کئی بار وہ کوٹیشن سنائی ہے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ اس ملک کا خون چوس رہا ہے، ایک طبقہ مسلسل اس ملک کو اپنا خون دے رہا ہے، اور ریاست کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ان لوگوں کی، اس باپ کی، اس بچے کی، ان والدین کی حفاظت کریں۔ وہ اس لیے کہ یہ بچے، یہ والدین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ملک قائم دائم ہے، اور یہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ یہ ایبسولوٹلی نہ آپ سے کوئی تعاون مانگتے ہیں، نہ یہ آپ سے کوئی امداد مانگتے ہیں، نہ یہ آپ سے کوئی اور کسی قسم کی کوئی مدد چاہتے ہیں۔ یہ صرف ایک چیز آپ سے چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ فیئر چانس، کہ جی فیئر موقع دیں، مطلب جو انصاف پہ مبنی موقع ہو میرے بچے کو دیں، آگے جو اس کی قسمت یا نصیب ہے ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ بچے شہید ہوتے ہیں، جب یہ اس ملک پہ اپنی جان قربان کرتے ہیں، تو پھر ان کے والدین، ان کی والدہ، ابھی دیکھیں نا وہ DGI SPR گئے ہوئے تھے، آپ سنیں تو صحیح، وہ DGI SPR میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اس ماں کی اس بات کو برداشت کر سکے کہ جی اللہ نے میرا بیٹا جو ہے وہ شہید کرا دیا، کیونکہ DGI SPR کو اپنے بچے یاد آتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں، جب آپ تنقید کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان ہیروز کو ضرور سلام پیش کریں۔ تو میں تو چاہوں گا کہ یہ کئی بار آپ ویڈیو دیکھیں، بلکہ اس کو سیو کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اور آج مجھے فوجی منموجی کے وہ تمام لوگ یاد آتے ہیں کہ جس میں بھٹی صاحب، کہ جنہوں نے مجھے لکھا تھا کہ میجر صاحب ایک ہی پتر تھا اور وہ فوج کے حوالے کر دیا۔ اور میرا خیال میں کہ جو ٹائمنگ میں دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق بھٹی صاحب کا بیٹا یقیناً پاس آؤٹ ہو گیا ہوگا، اور اب ان کی ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ وہ نئی زندگی ایسے شروع ہوگی کہ یہ جو بچے جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں، یہ سیکنڈ لیفٹیننٹس جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں،
انہوں نے یونٹوں میں جانا ہے، اور جب انہوں نے یونٹوں میں جانا ہے تو انہوں نے اپنے جوانوں کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے، انہوں نے سب سے آگے ہونا ہے، تو تب جا کے وہ اس فوج کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ کے دشمن چاہے کسی بھی طرف سے آپ کا دشمن آپ پہ حملہ کرے تو یہ وہاں پہ چٹان کی طرح کھڑے ہو کے مطلب چھوڑے جی دشمن کو بھی گولا مارے۔ آپ صرف ان سختیوں کو دیکھیں کہ جی جہاں پہ 50-55 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر یہ جو ہے نا اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں، جہاں پہ سیاچن کے اوپر -20 کے اوپر جا کے یہ اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں، تو وہ ان جگہوں کو آپ دیکھ لیں تو آپ کہیں گے کہ ان بچوں کو سلام ہے۔ تو بہرحال مجھے یہ والد اور اس کا جو پیار تھا کہ جو کیمرے میں کسی نے کیپچر کیا، میرا خیال میں سردار خرم صاحب ہے جنہوں نے اس کو کیپچر کیا، 20 گھنٹے پہلے کی یہ ویڈیو ہے، تو میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ سردار خرم صاحب بھی میرا خیال میں کوئی درد مند انسان تھے کہ انہوں نے یہ عکس دیکھا، شاید یہ والد کافی دیر سے اپنے بچے کو تیار کر رہا ہوگا اور سردار خرم صاحب سے رہا نہ گیا، انہوں نے یہ ویڈیو بنا دی اور ان کے توسط سے آپ نے، میں نے، ہم سب دیکھ لی۔ تو والد کا بڑا کردار ہے جی، اور میرے خیال میں کہ جی پاکستان فوج یا پاکستان کی جتنی بھی فوج ہے ان کے مورائل کو قائم رکھنے میں جہاں ماؤں کا باقی سب کا کردار ہوگا، وہاں پہ ان عظیم یہ جو باپ ہیں ان کا کردار ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے، تو یہ کچھ بھی نہیں مانگتے۔ تو میں بہرحال ایک دفعہ پھر وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن اس ملک کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی حفاظت کرے، اس ریاست کو چاہیے کہ وہ ان کی حفاظت کرے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، یہ تھا آج کا فوجی من موجی، اور آخر میں آپ یہ ویڈیوز دیکھیں کہ جس میں وہ بچے کے جو پاس آؤٹ ہو گئے وہ اپنے ان والدین کو، میرا کل ایک کورس میں آیا ہوا تھا تو ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے اپنا بیٹا جو ہے وہ حالانکہ نہیں چاہتا تھا، اس کا دل گھبرایا ہوا تھا، تو اچھا آفیسر ہے، بڑا محنتی تھا، لیکن اس کا دل گھبرایا ہوا تھا، اس کی وائف کا بھی دل گھبرایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہ چاہتے ہوئے بھی، مطلب والدین کا دل نہیں تھا لیکن بیٹے کو نہ جانے کہاں پہ فوجی زندگی، حالانکہ فوجی وائف ہے لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں تھا، تو بیٹے کو فوجی زندگی میں کہیں فوج سے پیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے ادھر جانا ہی جانا ہے، اور اب وہ ایک اچھی یونیورسٹی کو چھوڑ کے وہاں پہ چلا گیا اور اب پاس آؤٹ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان ینگ آفیسرز کی حفاظت کرے، ان کی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے آپ میں ہم سب قائم ہیں، لیکن ساتھ ہی ہماری لیڈرشپ کا، ہمارے یہ جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی ہم حفاظت بھی کریں۔ تو یہ تھا آج کا فوجی من موجی، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں فوجی من موجی کی اگلی قسط میں، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔